اور بچوں کے قرآن کی، دین کی بنیادی باتوں کی، سنت کی فکر کیجیے، اس کے لیے جو سا طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے، جہاں بھی کھانا پڑے، جس کے سامنے جتنا ہے اٹھائیے اور اسے سکھائیے، ورنہ میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ جنریشن آ چکی ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ اسٹار ہوٹلس میں جاتی ہے اور وہاں پر اس کو کاکٹیل پارٹی میں شرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو وہاں پر جان سے جان ٹکرانا ہے یا نہیں ٹکرانا، اس کے لیے حرام ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ جنریشن آ چکی ہے۔ کون اس کا جواب دے؟ اس کو کون سنبھالنے والا ہے؟ یہی ماں باپ اس کو سنبھالنے والا ہے، لیکن ماں باپ کو خود شعور نہیں ہے، وہ اس کو کیا سمجھائے؟ اس کو جا کر کسی کے سامنے مستق ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ ماں باپ سمجھائے گی، لیکن وہ خود پتہ نہیں ہے، نتیجے کے طور شدر بے بہار کی طرح سیل ہے جو بہا جاتا ہے، ایک دریا ہے جو بہا جاتا ہے، وہ اس کو سنبھالنے والا نہیں۔ میں آپ سے اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کی قدر کیجیے۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، اس میں بھی ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اگر بچوں کو داخل نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، آپ بے شک درج ہے، ذرا شبہ کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت کی نگاہ سے دیکھیے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے بارے میں ایسا کرتا ہے۔ ہم نے اس طرح سے بھائی سے کہا کہ آپ آتے نہیں ہیں، تھوڑا تبلیغ کی بات ہے کہ اگر بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ سمجھیں کہ بھائی آ کے مداخلت کر، تو میں نے کہا آپ یہ کس نے کہا کہ آپ آگے مداخلت کیجیے؟ میں نے میری بات انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی سمجھے مولانا کو خالی کوئی سمجھے کہ آگے اپنی چلانے کے لیے میں نے کہا آپ سے اس لیے کس نے کہا کہ آپ آگے اپنی چلائیے؟ آپ آگے یہاں بیٹھیے، پوچھیے، خیریت لیجیے، مشورے دیجیے، کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے اس کو خوشی کے ساتھ حوصلہ افزائی کیجیے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ آپ سے یہ تھوڑی کہا کہ آپ آگے یہاں بات کوئی چیز چھوٹیے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم بھی ہو جائیں، ہمارا کیا ہم سے تعلق ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آئی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ادارے سب ہمارے ہیں، دین کی اور ایمان کی شمع جہاں چل رہی ہے اس کی لو کو آگے بڑھانا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ وقت کیسے ہے، حالات کیسے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ کل جو تھا وہ آج نہیں ہے، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد اتنی مضبوط باڑ بنائیے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے جب مسلمانوں کی سینکڑوں سال کی حکومت رہی، وہاں پر قرآن کی ایک آیت اور ایک خانے کو پڑھنا جڑنے عظیم ہو گیا۔ میں تاریخ کا بیان کروں تو پاس وقت لگے گا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے اولادوں کو قرآن اور دین اور ایمان سکھایا۔ قبریں بنا کر قبر کے اندر گھس کر نکالی کی وہاں پہ اپنے بچوں کو سکھایا۔ پیڑ کے اندر جگہ بنا کر وہاں پہ بیٹھ کر چپ کر کے وہاں سکھایا، جبکہ عیسائیت کا عروج تھا اور مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی لوگوں نے کی، اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم یہ بتانا کہ تمہیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اپنے اس بچے کے پاس اپنے دوست کو بھیجے کہ کیا پوچھیے کیا کر رہا ہے، وہ آپ پوچھتا کہ تم کیا پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں پڑھا، مجھے معلوم ہے بتایا انہوں نے کہ 5 چیز پڑھاتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں پڑھتے۔ اس طرح سے ایسا وقت آیا کہ وہاں ان لوگوں کو اپنے ایمان کو بچانا پڑا اور اس کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑی۔ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ حالات نہیں ہیں، ابھی حالات اچھے ہیں، برے حالات کے آنے سے پہلے تدابیر اختیار کر لیجیے، اور اگر کرنے والے بھی نہ رہے اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے۔ ایک ولی کامل حضرت مولانا سید احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا پہلے بھی یہاں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں کہ برما میں جو حالات پیش آئے، ابھی کچھ سال پہلے آپ کے سامنے چیزیں آئیں، برما جب وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں تقریر کی اور یہ کہا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص کر کے کہوں گا کہ مولانا نے وہاں تقریر میں کہا کہ سنو تم یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے ہو، تم دین اور ایمان کو پہنچانے کے لیے آئے۔
مسلمانوں کا تعلیم کر دیا ہندوستان سے اکثریت، لیکن تم یہاں کے ماحول رچ بس رہے ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تم اتنی محنت کرو کہ تمہارا یہ قرآن اور تمہارا یہ کلمہ تمہارے گھر گھر میں داخل ہو جائے، کوئی کچا پکا گھر باقی نہ رہے جہاں تمہارا کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کا دین سے قابل، اس کی فکر کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے، بے دین رہو گے، تو اللہ کی رحمت بھی تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی، اور ایسا وقت آئے گا کہ تم کو یہاں سے جلایا جائے گا، بھگایا جائے گا، مارا جائے گا. اور یہ بھی کہا تھا مولانا نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں، میں تو بس ایسا ہوں، حالانکہ میں بڑی فکر ہے، میں تو بس یہ کہتا سمجھ لو کہ جیسے کہ کوئی شخص بادل دیکھ کر سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے، پہلے کیا مجھے لگتا ہے بارش ہو، میں ایسے نہیں ہوں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں، حالات کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، برما نے سیم وہی حالات پیش آئے، سیم وہی حالات پیش آئے. یہاں کے بارے میں مولانا یہ کہہ گئے ہیں کہ اس ملک کی آبادی کو اگر اپنے پاس جو ایمان ہے اس سے روشناس نہیں کرایا گیا، اس کو نہیں بتایا گیا، تو یہاں پہ قریب قریب وہی حالات پیدا ہوئے. بیدار نہیں کیا گیا اس کے شعور کو، اس کے احساس کو نہیں جگایا گیا، تو یہاں بھی حالات بہت سے وقت پیش آئیں گے. میں وقت شاید کچھ زیادہ لے گیا آپ کا، باتیں بہت ہیں، دل ہے بکھرا ہوا ہے، لیکن باتیں کی جائیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. دو تین باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی اور کلمے کی جو کوشش ہے اس کو قبول کیجیے. اس سے کم از کم اپنا ہر فرد ذمہ دار ہے. آپ نے فرمایا تم نے گناہ تم نے مسلم منظری تھی کہ تم نے ہر ایک مہینہ اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے. تو ماں باپ خاص کر کے اپنے بچوں کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کی دینی تربیت کا ایسا انتظام کرے کہ کوئی گرم ہوا بھی ان کو چھو نہ سکے. گرم ہوا آئے لیکن اس سے وہ بگڑے نہ، تیز ہوا آئے تو ان کی ایمان کی شمع بجھے نہ، ایسا انتظام ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ لوگ ان اداروں کی مدد کریں. یہاں سے جو شمع جل رہی ہے اس کی لو کو اور حوصلہ کرنے کی کوشش کریں، اور ان اداروں کی تعاون اور ان کی حوصلہ افزائی، ان کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی جو آپ اس کی فکر کرتا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں، آ کر کے دیکھ لیں، بیٹھ لیں. ابھی بات بھی کر دینے میں کوئی حل نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ابھی یہ بات اچانک سے نظام میں آ گئی. لاکڈاؤن کی وجہ سے پورا نظام بالکل ٹھپ ہو گیا تھا کہ یہاں ایک نظام وائسرا میں چلانے کی کوشش کی، چوکی کا نظام، وہ نظام بالکل نہیں چل پایا، موقوف سا ہو گیا. اس نظام کے تحت چوکی کا یہ معاملہ کی یہاں پہلے پورے بہار میں چلا ہے وہ ہر گھر سے جب عورتیں کھانا بنانے بیٹھے تو ایک مٹھی چاول ایک مٹھی آٹا الگ کر دیا، ہفتے میں ہو کے رستے میں چلا ہے. اس نظام کے تحت جب مولانا رام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے غالباً کئی درجن مقامی چلائے اس چوکی کے رقم سے، اور مسلمانوں کی دین کی اور ایمان کی فکر کی. وہ ایک نظام بہترین نظام ہے، اس سے اداروں ادارے تقویت مل سکتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کروں گا، ہم سب کوشش کریں گے کہ وہ نظام کی ہرداری ہو، اور حالات الحمدللہ پہلے سے بدل رہے ہیں، سدھار کی طرف جا رہے ہیں. جو ایک وبا تھی اس میں بھی ٹھہراؤ سے محسوس ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہیں پہ یہ ٹھہر جائے. رمضان سامنے ہے، ابھی سے اس کی تیاری کی جائے، استقبال کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، رجب سے بھی دعاؤں کا اہتمام شروع ہو جاتا تھا. رمضان کا استقبال کیا جائے، اللہ سے رو لگائی جائے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کی جائے، اور دوسروں کے لیے خیر حق ہونا جائے. اس ملک میں مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ دوسروں کے لیے آپ باعث خیر بنیں. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ مسلمت قرآن اصول ہے کہ اگر آپ نافع ہوں گے تو آپ کو جگہ ٹھہراؤ ملے گا، اگر آپ نافع نہیں ہوں گے تو جہاد برکتیں برا کیے جائیں گے. نافع بنیے، زمین کا وہ پانی کا وہ حصہ جو نافع ہوتا ہے زمین میں جاتا ہے، پھر اس میں ہریالی اٹھتی ہے، سبزہ اٹھتا ہے، کھیت کھلیان بنتے ہیں، پھل پھول آتے ہیں، اور جو پانی کا خراب حصہ ہوتا ہے وہ جھاڑ بن کر ہو جاتا ہے.
تو نافرمانیت پیدا کیجیے اپنے اندر، دوسروں کے لیے خیر خواہ، یہ مت دیکھیے کہ کس مذہب کا کس دھرم کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ انسان ہے، انسان کے ساتھ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا ہے، پہلے انسان ہے پھر مذہب، انسانیت کا پیغام دیجیے، انسانی بنیادوں پر دوسرے کے ساتھ معاملہ کیجیے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر کے ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوگی تو پھر ہم کتنے اچھے مسلمان ہو، کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہو، وہ سب اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسانی رشتے سے یہ مسلم اور مسلمان کو اجازت ملا ہے، اس لیے کہ اس کو ایسا دین دیا گیا ہے جو اس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسانی رشتے سے وہ دوسرے انسان کے کام آئے، اگر وہ کام نہیں آتا ہے تو پھر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو نافع بننے کی کوشش کی جائے، ان حالات میں بات خاص کر کے ہم لوگوں کا نظام قیام اسلامیت کا ہے، اس کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے کیسے مشاہدے ہوتے ہیں، ہاسپٹل ایکٹیویٹی ہے، اور آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، ضرورت مندوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم ہے، اور آپ کے یہ میڈیکل کیمپ ہے، جیل میں بند قیدیوں کو جو سزا ہو چکی ہے اور آزاد نہیں ہوا ہے ان کو رقم لے کر کے آزاد کرانا ہے، اس طرح کے تقریباً 15 پوائنٹس میں کام کرا ہے، اور جہاں بھی جائیے الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ملتا ہے جس کو لکھتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ بھی سن لیجیے کہ وہاں پر رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ آئیں گے یہ کام کرنے، ہم تو یہاں پر اتنے سال سے ہے، وہ 20 سال کرتا ہے، 20 سال کرتا ہے، اتنے سال سے ہے اس اسپتال میں، اس فلاں جگہ پر، لیکن ہم نے آپ کی کمیونٹی کا کسی آدمی یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مسلمانوں کو تو ہم نے یہ کام کرتے کبھی دیکھا ہی کہ کسی دوسرے کے کام آئے، کسی مریض کی کسی ضرورت کی آ کر کے مدد کرے، ہم نے تو نہیں دیکھا، کسی وردھاشرم میں، کسی اناتھالیہ میں، کسی اناتھ کی، کسی یتیم کی، آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کے رسول نے آپ کو کیا کہا؟ یتیم کی کہا نہیں کہا کہ میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا ایسے ہو، یعنی آپ نے کہا ایسے ایسے تو انگلیاں سبھی ہوں گے، کہا کہ میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا ایسے ہوں گے، اور وہی قوم جو ہے اناتھالیہ جو اناتھ بچوں کا گھر، یتیم خانہ کہہ لیجیے جس کو، یتیموں کی کفالت کرنے والا، اور میں ایسے ہوں گے، لیکن وہی قوم ان کاموں سے دور پڑی ہوئی ہے، تو نتیجہ سامنے ہے، نتائج ہمارے سامنے ہے اور ہم بھگت رہے ہیں۔ میری بات اگر تلخ ہوتی جا رہی ہے تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، باتیں میں نے تقریباً آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے، اور یہ جو بچے ہیں ان کی فکر کیجئے، قرآن مجید ان کا مکمل ہو گیا ہے تو یہ کچھ بھی کریں، آپ ان کو ہائی اسکول کرائیے، انٹر کرائیے، کسی پروفیشنل تعلیم میں لے جائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن اس بات کی میرے بھائیوں کوشش کیجیے کہ وہ پہلا اور آخری مسلمان ہے، کوئی حد نہیں ہندوی کرتا ہے، اور میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ وہ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، دنیا بھری ہوئی ہے، جا کے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے میں پڑھا کر کیسے مولوی بن کے کیا کرے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور آپ کی چھوٹی فکر کا نتیجہ ہے، یہ سمجھ لیجیے، چھوٹی فکر کا نتیجہ، یاد رکھیے گا، چھوٹی فکر انسان کو آگے نہیں بڑھتی ہے، بڑی فکر رکھیے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن سے بھی آراستہ کیجیے، اس کو عالم بھی بنائیے اور ایک معالج بھی بنائیے۔ ایک عالم اگر کسی معالج کی اور ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھے گا، انشاءاللہ تعالی وہ جس درد کے ساتھ اور فکر کے ساتھ انسانیت کی خدمت اور سیوا کرے گا، وہ مثالی چیز ہوگی۔ کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارا علاقہ کب جائے گا، کب اس طرح بڑھے گا، ہمارے سامنے فائنینشیل مسئلہ آتا ہے، مالی معاملہ آتا ہے، قدم تو بڑھائیے، دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے آ رہی ہے، کوشش تو کیجیے، اللہ کی نصرت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان امور کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم کی طرف ہمارا پچھڑا پن جو تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ، اور افسوس کے ساتھ یہ کہو، ابھی آپ کو کتابچہ دیا جائے گا، اس میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہی شخص جو اپنے اولاد کی تعلیم پر چند 100 روپے خرچ نہ کرنے کا بہانہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، وہی شخص اپنے اولاد کی شادی پر لاکھوں لاکھ خرچ کرتا ہے۔ 1.5 لاکھ کا تو حال کرایہ پہ لینا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ مسجد میں نکاح کر لو اور خیر صلی اللہ عافیت کے ساتھ بیٹی تو دیا، زمینیں بک رہی ہیں، کھیت بک رہے ہیں،
گروی رکھے جا رہے ہیں، سود پہ پیسے شہروں میں لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے بیٹی بھی آئی، ماحول وقت چل چکا ہے. میں یہاں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ کتابچے میں یہ بات ہے کہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اس پہ کچھ بات بھی آئی مخالفت کی. میں نے کہا عرض کیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی بات جو صحیح کہی جا رہی ہے کہتے رہیں گے، کوئی تو بندہ کھڑا ہوگا اس کو فالو کرنے والا، انشاءاللہ کاروبار چلے گا، ایک سے دوسرے تیسرے چلیں گے. مسجد میں نکاح کیا جائے، آسانی کے ساتھ کیا جائے، اور اس اولاد کی تعلیم پر وہی رقم خرچ کی جائے. وراثت میں حصہ دیا جائے، وراثت میں نہ دے کر کے جہیز دیا جا رہا ہے. نتیجہ سامنے ہے کہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی، قرضے چڑھ رہے ہیں، مسائل کا انبار ہے. اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاشرے میں جو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے. شادی کو اور اس میں میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ یہ بات کہ لڑکے والوں کی سپرمیسی مان لی گئی ہے، بالادستی کہ لڑکے والے تو لڑکی والا تو بیچارہ کمزور ہے، وہ تو معذور ہے. اب لڑکے والا جو کہ لڑکی والے کو کرنا ہی کرنا ہے. لڑکے والا اس بات کی کوشش کرے کہ بغیر کسی مطالبے کے ہم 2 کھجور پہ نکاح کریں گے. دیکھیے نا پھر کیسی ہوا چلتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے ثمرات آئیں گے. اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، یہاں تعلیم کی بات ہے لیکن سماجی چیزوں کی طرف توجہ دلانے مقصود ہے. آپ نے فرمایا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے ہے. تو کم خرچے کے ساتھ نکاح کا انتظام کیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تقصیر پیدا فرمائے. اللہ